اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور بچوں، آج 8 مارچ 2025 ہے اور رمضان المبارک 1446 ہجری کا 7واں روزہ افطار ہو گیا ہے۔ ہم لوگ ایمانیات پڑھ رہے تھے، سادہ اور آسان طریقے سے، عام فہم اور سلیس۔ اس میں ہم نے کچھ تقاضے ایمان کے پڑھ لیے ہیں، جو ایک بہت اہم اور ایسا تقاضا ہے جس کے یقین کرنے پر مشرکین مکہ کو بہت مشکل ہو رہی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہے یوم القیامت۔ ہمارے ایمان کے اجزاء میں جس طرح توحید پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے بعد رسالت پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پکا دل سے یقین رکھنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی ارسال کیا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ اسی طرح تیسرا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور ہم اٹھائے جائیں گے، اور اس دن ہمارا اچھے اعمال والے لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور غلط اعمال والوں کا بائیں ہاتھ میں۔ اور اس دن غلط اعمال والے کہیں گے کہ کاش ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی اور اچھی زندگی گزاری ہوتی۔ اور قرآن حکیم میں جو اس کے بارے میں آیات آئی، میں اسی کی تلاوت سے بسم اللہ کرتا ہوں آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ صدق اللہ العظیم۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، تو انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ ہمارا یہ موجودہ نظام جو ہے یہ سارا تلپٹ ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی کیا ہوگا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن زلزلے کی طرح اس کو لرزا دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا اور سب کچھ نیچے سے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح دھن دیے جائیں گے۔ تو اینی وے ایسا ہوگا کہ جو ہمارا موجودہ نظام سارا تلپٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حج میں آیت نمبر 1 اور 2 آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، آج میں پہلے تیار نہیں کر سکا تو مجھے بڑا کر کے دیکھ لیتا تو آسانی سے، آج مجھے اس طرح تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکریٰ وما هم بسکریٰ ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، ڈر جاؤ اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے پلتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام
جو اور امید سے ہوں گی عورتیں، وہ اس دن عذاب میں اپنے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور زمین زمین پر سب کو، نہیں میں غلط ترجمہ پڑھ گیا ہوں، جس دن دودھ پلاتی ماں اپنے پلتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اسی طرح سورۃ معارج ہے، اس کی آیت نمبر 8 سے 16 تک میں فرمایا گیا ہے، یوم تکون السماء کالمہل ولا تکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیمہ یضرونہم یود المجرم۔ لوگ میرے بہت دقت ہوتی ہے مجھے، کوئی میں نے کہا تھا آج میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ بیٹھے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤتی من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوری۔ جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ روئی کی مثل ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ گناہگار چلو بیٹھ جاؤ، میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ ترجمہ۔ جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ گناہگار اسی دن کے عذاب میں اپنے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، تاکہ اسے عذاب سے اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لینے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ سورۃ قمر میں آیت نمبر 46، 47 اور 48 میں فرمایا، میں وہ اینک پہنوں تو بھی میرا یہ حال ہے، فوکس نہیں ہوتا۔ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ۔ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑی چیز ہے۔ یقیناً گناہگار گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے مزے چکھو۔ قیامت صرف جہنم سے مشروط نہیں ہے، یہ انذار ان لوگوں کے لیے زیادہ بالخصوص جو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے اور اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید، یہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، اور جب انہیں جواب دہی کے تصور سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو قیامت کا ہی سرے سے انکار کر دیتے۔ تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسے سخت الفاظ ہیں، قیامت کے احوال و مناظر بتا کر، تو
قیامت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اطلاع دی، سورۃ مومن کی آیت نمبر 59 ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت سے، ان کے ایمان نہ لانے کی دو بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ قیامت کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کس طرح ہو جائے گا کہ جب ہماری ہڈیاں سرما بن جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر ہم کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ پھر کوئی ان میں سے کہتے تھے کہ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا اپنے پچھلوں میں سے دوبارہ واپس آتا ہوا، یہ پتہ نہیں کون سا یہ تصور دے رہے ہیں۔ شروع کے جب اعلان عام کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سن 4 اور 5 کے دوران کسی وقت سورۃ سبا نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 3 ہے، وقال الذین کفروا، کفار کہتے ہیں، لا تأتینا الساعۃ، کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا، آپ فرما دیجئے کہ ہاں آئے گی۔ وربی لتأتیکم مقالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے کہ وہ قیامت ضرور تم پر آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ کوئی بڑی، جتنی ذرے سے، مگر وہ کتاب مبین میں بیان کر دی گئی ہے۔ جو کچھ حقائق ہیں ایسے کچھ چھپا کر نہیں رکھے گئے، جو کچھ ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ لیکن قیامت ضرور آئے گی۔ اسی طرح سورۃ ہجر کی آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعۃ لآیۃ فاصفح الصفح۔ جمیل ہے یا جمیلی ہے؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآیَةٌ فَاصْفَحُوا الصَّفْحَ الْجَمِیلَ۔ مجھے یہ فوکس میں دقت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا، آپ لوگ بھی برداشت کیجیے۔ ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، بس آپ جمیل طریقے سے، حسن و خوبی سے ان سے درگزر کیجیے۔ کل میں یا آج تاشفین کو سمجھا رہا تھا کہ جب وہ وہاں سے پرچی لینے گیا تھا ہسپتال سے، تو آ کر کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس نے یہ الجھا میرے ساتھ۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کی بات نہ سمجھے، نہ مانے، تو اس کے ساتھ جمیل طریقے سے، نرم اور خوبصورت طریقے سے بس ان کی بات سمجھاتے رہیے، بات کر لیجیے، اور پھر سلام کر کے الگ ہو جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے ہمارے پاس سورۃ احزاب کی آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی ہو۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ پھر لے آؤ قیامت، جو ہمیں اتنا ڈراتے ہو۔ یہ تو جو نا حجت بازوں کا۔ سورۃ سبا 4 یا 5 نبی میں شروع میں نازل ہوئی، اس میں فرمایا گیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔
انہیں کہہ دیجئے کہ وعدے کا دن معین ہے، آپ اس سے ایک ساتھ بھی نہ پیچھے ہٹا سکو گے نہ آگے کر سکو گے۔ یہ حجت بازی تھی ان کی۔ پہلے انبیاء کو بھی وہ اس طرح کہتے تھے، اگر ایسا ہے تو ہمیں عذاب لا کر دکھاؤ، اگر ایسا ہے تو یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ عقل سلیم کے لیے باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ سمجھنا چاہیے ان کے لیے ہدایات ہوتی ہیں۔ جیسے کہا نا کہ جو لوگ تلے بیٹھے ہوں کہ ہم نے اس بات پر، ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ مسلمان ہے، ہمارے لیے ان باتوں کا ذکر اس لیے اہم ہے کہ ہم اسی دنیا میں میں بھی رہتا ہوں، جس میں آپ بڑے ہوں گے، آپ بھی رہتے ہیں، کہ کچھ لوگ جن کی اپنی عقل کم ہوتی ہے، بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، وہ اس بات کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر سوالات پیدا کرتے ہیں سننے والے کے ذہن میں کہ یار یہ کہہ رہے ہیں، شاید اس کو وزن ہو گئے، وزن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کچھ لوگوں کا رویہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے، اپنے ذہن میں نہ آئے، اس کو غلط کہہ دیں۔ حالانکہ ہم قدم قدم پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ بات جو ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہو وہ غلط نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ غلط ہو، بس یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جو اکڑ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے ذہن، وہ پھر اس پہ دلیلیں مانگتے ہیں، اس کو کج بحثی کہتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے یہاں بھی لوگ کچھ جو اپنی عقل کا پر بہت زوم ہو جاتا ہے، وہ پھر ایسے کمزور دلائل کھڑے کرتے ہیں اس کے لیے، پھر بعض اوقات تو جی نہیں چاہتا ان کے ساتھ ایسے موضوعات کے اوپر ڈسکس کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود بھیجا تمہارے پاس، ہم نے پڑھ لی کچھ آیات اس بارے میں، یہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ میں ہی ہوں، اور ہمیں سکھایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو وہیں ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مکی صورتوں میں ہی، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ہی بتانا شروع کر دیا کہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرو، قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن تمہارا حساب کیا جائے گا۔ یہ تھیوری بالکل سادہ ہے، اگر آپ سارا سال پڑھتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، ایگزام کے بعد کسی نے فیل ہونا ہے، کسی نے پاس ہونا ہے، کسی کے درجات بلند ہونے ہیں، کسی کے گریڈ لو ہونے ہیں، اگر کوئی اس کا ایگزامز یا اس ایگزام کا رزلٹ ہونا ہی نہیں، تو پھر ساری ایکسرسائز پھر اپنی مرضی ہے، سب کی اینیمل لائف گزارتے جائیں۔ ہمیں تو عقل دے کر اور حیوان ناطق بنا کر مکلف کر دیا گیا، یعنی ہمیں تو پابند کر دیا گیا کہ ہم جو کچھ اعمال کریں وہ یہ سوچ کر کریں کہ کل کو پیپر ہوگا، اس میں سے کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے، کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے بہت سے انعامات ہیں، انعام علیہم، نعمتیں، آگے جتنا ہم جنت کے ذکر میں کہیں پڑھیں گے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا دودھ ہے، شہد ہے، پھل ہیں، جو سوچیں گے وہ ہمیں مل جائے گا، جس کا تصور کریں گے حاصل ہو جائے گا، اور سب کچھ بتا کے تکیوں لگا کر بیٹھے ہوں گے، ہمیشہ ایک ایئر کنڈیشن یکساں موسم ہوگا، نہ گرمی آئے گی نہ سردی لگے گی، خدام موجود ہوں گے۔ یہ ساری آسائشیں اور نعمتیں بتا کے اخیر فرمایا گیا اور ان سے بڑھ کر جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو بعض چیزیں تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ سارے انعام کے طور پہ ہیں کہ اعمال صالح۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اور رحماء بینہم، اعمال صالح اور احسان بالوالدین۔ تو اس میں جو قیامت کا دن ہے اس کے بارے میں یہ لوگوں کو لاجیکلی سمجھنے میں بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں؟ اب تو ثابت ہو گیا۔ میں دیکھیں آپ نے پورے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں، میں ایڈ لب اپنی ذاتی باتیں نہیں کرتا، صرف آیات پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھنے میں تھوڑا، اب تو ہمارے پاس سامنے روزانہ مثالیں آتی ہیں
کہ ہماری جو ٹیل بون ہے کہ اس سے جی صدیوں بعد بھی ہمارے عام انسان اس کا سیمپل لے کے تو ڈی این اے کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ کس کی ہڈی ہے. تو یعنی اب وہ تھراپی آ رہی ہے جس کو آپ کے اندر سملر آرگن دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا. اچھا وہ ہم نے دیکھ لیا, اس کو کیا کہتے ہیں جو بھیڑ بنائی تھی, کلوننگ ہم نے یہاں دیکھ لی. بہت سی ایسی باتیں جو ہماری خارج از عادت ہیں, جس کو خرق عادت کہتے ہیں, کہ جو رواج کے مطابق یا روزمرہ کے مطابق نہیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمارا حکم ہے ہمیں کہ ہم مومن وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھیں. یعنی ہر بات کا یہ نہ کہیں کہ میں چھو کے دیکھ لوں, میں سونگھ کے دیکھ لوں, میں آنکھوں سے دیکھ لوں, میں کانوں سے سن لوں, میں اپنے حواس خمسہ سے جس کو نہیں سمجھتا وہ جھوٹ ہے. نو, مسلمان کو جو کچھ بتا دیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن پاک میں, ہم اس پر عمل کرنے کے, یقین کرنے کے پابند ہیں. ایمان ہی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کچھ باتیں آج سمجھ آئیں گی, کچھ بعد میں سمجھ آئیں گی, کچھ خدا جانے صدیوں بعد. دیکھیے نا بہت سی باتیں, مثلا انسان کا ماں کے پیٹ میں کتنے سٹیجز میں گزرتا ہے, اس کے بعد پیدا ہوتا ہے, اور وہ قرآن حکیم میں کتنے سال, 1500 سال پہلے بتا دیا گیا تھا. سائنسدان آج اس سطح پر پہنچے ہیں سمجھ کی کہ وہ اب اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یہ اسٹیج ہے, یہ اسٹیج ہے, یہ اسٹیج. بالکل اسی اسٹیجز کے نام لے کر قرآن حکیم میں بیان کیا گیا. اور بہت سی باتیں ہمیں سمجھنے میں یہ بنیاد رکھنی چاہیے کہ اگر تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان بالغیب ہے, جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہم اس پر یقین رکھیں گے سچے دل سے. ہمیں فوری طور پہ سمجھ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, قیامت ان چیزوں میں سے ایک ہے. قیامت ضرور یقیناً ہے. مثلا سورۃ معارج میں فرمایا گیا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خمیسین الف سنۃ. ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں سوال کیا جو کافروں پر واقع ہوگا, جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے, جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں, ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. اب یہ بھی تعین, جس طرح کل یا پرسوں نبی انبیاء کے تذکرے میں نے کہا تھا کہ جو قبل مسیح کے تاریخوں کا تعین ہے اس میں اتنی زیادہ ایکوریسی ممکن نہیں, قریب ترین قیافے ہوتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو مثالیں دیتا ہے 50,000 سال, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ سال, ہم آج کل جو کیلنڈر ہمارے یہاں رائج ہے 365 دن کا, یہ سال ہے, یا اس دن جب کہتے ہیں کہ ایک دن اتنا کتنے ہزار سال کا ہوگا تو اس کے حساب سے سال ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ محاورے کے طور پہ اس کو ہم لیں گے کہ یہ بہت زیادہ مدت کے لیے. اچھا, سورۃ اعراف کی آیت نمبر 187 بھی پڑھ لیتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یا سالونوں کا نسات ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا یاتیکم الا. مجھے بہت دقت ہے, میں کل آئندہ باقی سارے بنائے ہوئے ہیں, یہ میں نہیں بنا سکا کمپیوٹر میں. الا بختہ یا سالونہ کا کانہ کا حتیٰ حفی عنہا قل انما علمہا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مجھے پڑھنے میں واقعی مشکل ہے, میرا فوکس نہیں ہوتا. ابھی آپ سب کو شاید علم نہیں کہ 4 سال سے آنکھوں میں علاج کر رہا ہوں. ابھی پچھلا 4 مہینے آنکھوں میں ٹیکے لگتے رہے ہیں, جیل انجیکٹ کرتے رہے ہیں پیچھے.
تو اب انہوں نے بتا دیا ہے کہ بس اتنا کر سکتے تھے، اب تھوڑا بہت فرق رہے گا، اب نئے گلاسز لگیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر پڑھنے لگ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ میں اسی لیے اس کے پہلے بنا لیتا ہوں، گفتگو جو کرنی ہوتی ہے، اور اس کو میں 4-5 گنا انلارج کر لیتا ہوں سامنے اسکرین پر، تو اس سے پڑھتا ہوں۔ اب میں ترجمہ بتاتا ہوں سورۃ اعراف کی اس آیت کا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری ہوگا وقت، اور وہ وقت تم پر اچانک آن پڑے گا۔ اے نبی کریم، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ حجت بازی ہیں، کب آئے گی، آتی کیوں نہیں، اگر ہے تو پھر لے آؤ۔ مسلمان سلیم و تباہ ہوتا ہے، اور وہ مومن ہے کہ جو ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم اس پر دل سے یقین رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ خدا جانے ہمیں اس جنم میں سمجھ آئے گی باتوں کی پوری طرح یا نہیں آئے گی، ہمارے علم کے مدارج محدود ہیں۔ اچھا، یہ ایک میں نا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ اچھا، آپ امی جی بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھیں۔ زمانہ قیامت جوں جوں قریب ہوتا جائے گا، عمل گھٹتا جائے گا، بخل پیدا ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، اور قتل و غارت کی کثرت ہوگی۔ یہ حدیث ہے، لیکن نا میں عام طور پہ اس میں حدیث سے شامل نہیں کر رہا گفتگو میں، صرف قرآن حکیم کی آیات کا چونکہ ہم ترجمہ پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کو سورۃ یاسین کی آیت نمبر 49 سے 51 سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ انہیں بس ایک چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، وہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے، آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، الجھ رہے ہوں گے، تو وہ ایک چیخ پکڑے گی۔ اس وقت نہ تو ان کے پاس وصیت کرنے کا وقت ہوگا، اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آ سکیں گے۔ اگر رستے میں چل رہے ہیں تو ان کو گھر پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سور پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے۔ اب وہ بگل کیا ہے جو بجے گا تو سب مردے اٹھ کر چلنا شروع ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا جیسے سائرن بجتا ہے ہمارا، روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، یا سحری کا وقت ہو گیا، اٹھو سحری بنا لو، کوئی ایسا سائرن بجے گا جو تمام مر چکے لوگوں کو بھی سنائی دے گا، اور سب کے سب جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت واقعہ ہونے تک جتنے مر چکے ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، حضور میں پہنچ جائیں گے، اور ان سب کا ڈاٹا موجود ہوگا، ان کے رزلٹ کمپائل ہو چکے ہوں گے، رزلٹ کارڈز اللہ تعالی ہم سب کو دائیں ہاتھ میں پکڑائے، جن کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جن کے غلطیاں زیادہ ہوں گی ان کو بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے، ابھی ہم دوسری تفصیلات میں نہیں جا رہے، ابھی ہم یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین کرنا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح ہم رسول اللہ کے سچا نبی ہونے پر یقین کرتے ہیں، اور جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ذات باری پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں نا، اس طرح قیامت کو بھی نہیں دیکھا، تو اس پر ہمارا اسی طرح پورا مکمل یقین ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے قبول فرمائے، جتنی میں نے غلطیاں کی ہیں ان سب سے درگزر فرمائے،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلد کو مناسب اینک بن جائے گی، میں صحیح پڑھنے لگ جاؤں گا۔ آمین۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ آپ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں رمضان شریف نصیب کیا، ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرنے کا موقع دیا، اس سب کے لیے تیرا شکر ہے۔ یا اللہ ہمارے جو بہن بھائی، جو میری بچی، ہمارے والدین، بزرگ، اعزاء و اقرباء، احباب تیرے پاس پہلے پہنچ گئے ہیں، یا اللہ تعالی ہماری درخواست ہے کہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما کر ان کی نہایت آسائش جو آپ نے اپنے تابع دار بندوں کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سارے وعدے پورے فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی کم سے کم غلطیاں کرنے کی طرف مائل فرما دے۔ یا اللہ ہماری دماغوں میں بھی عقل سلیم بٹھا دے، ہم تیری بتائی ہوئی باتوں کو جرا کرنے کی بجائے سمجھنے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔